ایران ایک ہفتے کے اندر جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ اسرائیل نے اسی وجہ سے اپنے شہریوں کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر اپنے سوٹ کیس تیار رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے اندر اس وقت گیس ماسک کی شارٹیج ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ گیس ماسک اگر کسی جگہ کے اوپر اگر جوہری ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے یا ایسے کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے جو شہریوں کو پروٹیکٹ کر سکیں، وہ گیس ماسک شارٹ ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے تمام انڈر گراؤنڈ جو بنکرز ہیں، شیلٹرز ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 26 تاریخ کا دن انتہائی اہم ہے، جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ سے مذاکرات ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تجسس کا شکار ہیں۔ ان کے تجسس کی کیا وجوہات ہے، یہ جانیں گے آج کے ویلاگ میں۔ میرا نام ہے عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 2 مذاکرات ہو چکے ہیں۔ ان مذاکرات کا اہتمام جو کروایا گیا تھا وہ عمان کی جانب سے کروایا گیا تھا۔ عمان اور قطر کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کیا گیا اور ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کروائے گئے۔ دوسرے مذاکرات جو تھے اس کے حوالے سے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ مذاکرات پہلے ہونے والے مذاکرات سے کافی مثبت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی قوم سرنڈر کرنے والی نہیں ہے۔ دوسری جانب آج ہی فاکس نیوز کے اوپر ایک انٹرویو نشر کیا گیا۔ یہ انٹرویو تھا امریکہ کے انتہائی معتبر اور ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھی سٹیو ونٹکاف کا، جو کہ اس مذاکرات کا حصہ بھی رہے ہیں۔ ان کی جانب سے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا گیا اور اس میں یہ کلیم کیا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایران 60% سے زائد افزودگی جو یورینیم کی ہے وہ کر رہا ہے، اور صرف 7 دن کے اندر وہ صنعتی بنیادوں کے اوپر، صنعتی طور کے اوپر جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے، یعنی کہ وہ 7 دن میں جوہری ہتھیار بنا بھی سکتا ہے اور اس کے بعد استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر انہی جو انٹرنیشنل میڈیاز کی کوریج کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ روس کے ساتھ ایسے جو معاہدے کیے گئے ایران کی جانب سے، جس میں جو کہ راکٹ لانچر ٹائپ کے جو بیلسٹک میزائل یا دیگر جو میزائلز ہیں ان کے لانچر خریدے جا رہے ہیں روس سے، جو کہ جوہری ہتھیار بھی کیری کر سکتے ہیں۔ اور اس میں امریکہ کی طرف سے جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ آئی سامنے کہ امریکہ کی طرف سے 2 بحری بیڑے اپنے، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے، اس کو مشرق وسطیٰ میں اتارا گیا ہے، جو 8 مہینے پہلے سے سمندر کی پانیوں میں تھا، لیکن اب اس کو مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں لایا جا رہا ہے۔ اور یہ امریکہ سے جو نکلا تھا اور اس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں فوجی جوان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس کے اوپر ویپن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک ویپن، جس میں جو بمبار طیارے ہیں B-12 اور اس کے ساتھ ساتھ B-22 اور F-35، یہ طیارے اس وقت ان بحری بیڑوں کے اوپر موجود ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سب میرینز اور ایسے جو ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ کسی بڑے سے بڑے میزائل کو بھی ناکارہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اس بحری بیڑے کے اوپر لیس ہیں۔ لیکن دوسری جانب ایران کی جانب سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، ایران کی جانب سے جو پلاننگ کی جا رہی ہے، وہ بھی جو ہے وہ کسی پائے سے کم نہیں ہے۔ ایران کی طرف سے تیاریوں میں اگر آپ حالیہ چند روز پہلے کی جو انٹرنیشنل نیوز تھی اس کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایران کی جانب سے روس اور چائنا کے ساتھ بحرہ عرب کے اندر جو بحری مشقیں کی گئیں، جنگی مشقیں کی گئیں، اور ان جنگی مشقوں کے دوران آبنائے ہرمز جو کہ 20% سے زائد کا جو پوری دنیا کا تیل ہے اس جگہ سے گزرتا ہے، اس کو بلاک کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایئر جو کنٹرول ہے اس کو کچھ دیر کے لیے ساکت کیا گیا تاکہ وہاں سے کوئی بھی میزائل یا کوئی ایسی جو جہاز وہ گزر نہ سکے۔ دوسری جانب امریکہ کی طرف سے جو ہم نے بات کی شروع میں کہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ کافی تجسس کا شکار ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سٹیو وٹکاف کی جانب سے جو فاکس نیوز کو انٹرویو دیا گیا اس میں اس کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت تجسس کا شکار ہیں۔
ان کا تجسس یہ ہے کہ ایران سرنڈر کیوں نہیں کر رہا، ایران کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ وہ اس کو سٹینڈ کرنے کے اوپر مجبور کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کی طرف سے جتنا ہیوی ایکوپمنٹ، جتنے میزائل، جتنے وہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ایران کو ڈر کر سرنڈر کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی جانب سے جو کہا گیا تھا کہ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، اور اسی طرح عباس اراغچی نے بھی جو جنیوا کے اندر پریس کانفرنس میں یہی بیان دیا تھا کہ مذاکرات تو بہت اچھے ہیں، لیکن ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران سرنڈر کرے گا۔ اور اسرائیل کی جو ڈیمانڈز ہیں جن کے اندر وہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران 100% اپنا یورینیم کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ختم کرے، اپنے جو میزائلز ہیں ان کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ نہ بڑھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو ایسی گروپس ہیں، ایسے ملیٹنٹ گروپس ہیں، ان کی سپورٹ بند کرے جس سے اسرائیل کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو ایران کی جانب سے تمام ایسے جو عوامل ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے جس کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرات موجود ہیں۔ اس میں سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ حوثی باغیوں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ملیٹنٹ گروپ ہیں ان کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر ایران کی سرزمین کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی جواب دے، تو جس کے لیے اس وقت اسرائیل کافی پریشان ہے، کیونکہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جائے گا وہ اسرائیل کی سرزمین ہے، اور اسی بنا کے اوپر اسرائیلی اس وقت پینک کا شکار ہے۔ اب دوسرے ممالک میں جانے کے لیے انہوں نے ٹکٹیں کروا لی ہیں کہ اگر کسی وقت بھی یہاں پہ جو ہے وہ ایئر سٹرائک کی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ فوری طور پہ ملک چھوڑ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ امریکہ اگر اس کی بات نہیں مانی گئی، امریکہ کی بات نہیں مانی گئی تو ایران کو اس کے سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے اور یہ کافی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس وار کے اندر جہاں پہ ایران اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے درمیان تصادم جو چل رہا ہے، تو وہیں پہ بہت سے ایسے خفیہ ہاتھ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خفیہ ہاتھ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ 100% یہ جنگ ہو، جس کے اندر اسرائیل کا کردار سب سے بھیانک ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے ان مذاکرات کو جو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آلریڈی اسرائیل کے حکام نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل اکیلے ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ آئندہ چند گھنٹے جو آئندہ چند دن ہیں یہ کافی کروشل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 26 تاریخ کے بارے میں بھی عمان کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی اس بات کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ 26 فروری کو عمان دوبارہ جنیوا کے اندر جو مذاکرات کروائے گا، اور ان مذاکرات کا ختمی نتیجہ نکلنے کے لیے امید کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت دونوں ممالک کی جانب سے اپنی فوجی مشقیں اور فوجی پینیٹریشن بڑھائی جا رہی ہے، یہ تھرڈ ورلڈ وار کی جانب بھی اشارہ ماہرین کے مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان تصادم ہوتا ہے تو صرف یہ امریکہ اور ایران یا اسرائیل کے درمیان تصادم نہیں رہے گا، اس کے بعد یہ جنگ اردن، مصر اور دیگر مقامات پہ بھی جائے گی، کیونکہ ایران کی جانب سے یہ واضح طور پہ کہا جا چکا ہے کہ اگر ایران کی سرزمین کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس کے بعد امریکی جو فضائی اڈے ہیں جو ان کے ہمسایہ ممالک میں موجود ہیں، امریکی بیسز ہیں، ان کے اوپر 100% اٹیک کیا جائے گا۔ تو وہ انہی مقامات پہ ہے جس میں لبنان ہے، سعودی عرب ہے یا دیگر جو ممالک ہیں، ان کے اندر امریکی بیس کیمپس موجود ہیں جہاں پہ امریکی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ بھی کافی خطرناک ہیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو بچانے کے لیے تمام سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اسی کے لیے جو ہیوی قسم کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس میں آئرن ڈوم کے بعد اب اس سے آگے ایرو 3 اور ایرو 4 ڈیفنس سسٹم جو ہے، اس کی انسٹالیشن ایران اور اس کے جو اس کی باؤنڈریز ہیں وہاں پہ کر دی گئی ہیں، تاکہ ایران سے نکلنے والا ہر میزائل فوری طور پہ اس کو انٹرسیپٹ کیا جائے۔ لیکن ایران کے پاس جو بیلسٹک میزائل ہے الفتح، وہ ابھی بھی
امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں حرام کر سکتا ہے، کیونکہ نہ تو جب پہلے یہ چلایا گیا تھا تب بھی آئرن ڈوم بھی کام نہیں کیا، ایرو 3 بھی کام نہیں کیا، لیکن اب ایرو 4 2026 میں جس کو لانچ کیا ہے اسرائیل نے، اس کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن بھی ہوگی اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ کیا یہ بیلسٹک میزائل جو ایران کا فتح میزائل ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر سے زائد ہے اس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر یہ نہ کر پایا تو اسرائیل کو جو ہے وہ انتہائی بھیانک جو خواب اور حقیقت میں بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت شکریہ۔